اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. اسرائیل جس طرح کی جاہریت، بربریت اور لاقانونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس کی دنیا کے اندر کہیں بھی مثال نہیں ملتی. ویسے تو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں. یہ کل میاں والی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے، ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے. اسی طرح فاٹا کے علاقوں کے اندر اور کچھ بلوچستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں جس کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں. ہر جگہ جو ہے جہاں جہاں امریکہ اور اس کے الائی موجود ہیں اور اس کو حمایت دینے والے لوگ موجود ہیں، وہاں پر امریکہ خون کی ایک ہولی کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب یہ سوچنا جن کا کام ہے وہ سوچیں کہ امریکہ کس طرح دنیا کو ایک بڑی جنگ کی لپٹ لے کر جا رہا ہے. بہرحال کہ جی کچھ ملک ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ملکوں کو قربان کر رہے ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں لوگ ڈالروں پر بکے ہوئے ہیں اور اپنے ملکوں کے مفادات ان کو قربان کر رہے ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر کچھ لوگ ڈالروں کے عوض آنے والے اپنے بچوں کے اور اپنے مستقبل کی خاطر اپنی قوم اور ملکوں کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ ان لوگوں کے سلسلہ کار ہے جو اس وقت حکومتوں کے اندر بیٹھے ہیں. کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے اور کچھ سرکاری اہلکار ہیں. لیکن اس وقت جہاں جہاں امریکہ کے، اسرائیل کے ٹاؤٹ موجود ہیں وہاں وہاں یہ آپ کو منظر نظر آ رہا ہے. بہرحال کہ جی پاکستان بھی ایک دفعہ پھر آگ کی لپیٹ کی طرف جا رہا ہے. جیسے ہی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد فوری طور پر یہ معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر تیز ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن اس وقت جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جی اسرائیل جس نے جتنا مواد جاپان کے اندر امریکہ نے اس کے ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اس سے 3 گنا زیادہ جو ہے وہ مواد جو ہے وہ کیمیکل ہتھیار سمجھ لیں یا اس کو بمبارمنٹ کے ذریعے اس سے 3 گنا زیادہ مواد جو ہے وہ غزہ کی پٹی اور اس کے ارد گرد فلسطینی لوگوں کو ختم کرنے کے لیے، وہاں کی نسل کشی کرنے کے لیے وہاں پر استعمال کیا جا چکا ہے. اور امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں اس میں سے ایک عمان سامنے آیا جس نے کھل کھلا کر یہ بیان دیا کہ اب ہم حالت جنگ میں اور اللہ کے فرمان کے مطابق جہاد مسلمان پر فرض ہے. جب کوئی مسلمان مصیبت میں ہو تو پھر جنگ کی جاتی ہے، جہاد کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا بیان آیا ہے وہ آیا جی ترکیہ کے صدر طیب اردگان کی طرف سے. انہوں نے نتن یاہو کو جو ہے قصوروار ٹھہرایا اور نتن یاہو کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ نتن یاہو کی وجہ سے جو اس وقت جبر، تشدد اور ظلم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے، اس کے اوپر طیب اردگان نے تمام سفارتی تعلقات اور تمام تجارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ جو کچھ بھی ہیں وہ اس نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. صدر طیب اردگان ایک بلند آواز ہے جو ہمیشہ گونجتی ہے اور بڑے ایوانوں کے اندر بھی وہ اسرائیل کے خلاف بھی بولے، کاروباری تعلقات بھی رکھے. لیکن جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ترکیہ نے بڑھ کر اس کا ساتھ دیا. پاکستان میں جو اس وقت نظام چل رہا وہ ایک سوالیہ نشان ہے. عمران خان جس نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا، پھر اس کے بعد جناب جو اس کو نشان عبرت بنایا گیا یا بن گیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. خود سمجھدار ہیں، میں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا اس کے متعلق. لیکن ترکیہ نے آج جو اناؤنسمنٹ کیا اس کے بعد اس کے ساتھ تجارتی، سفارتی اور خارجی تعلقات جو ہیں وہ منقطع کر دیے. یہ صورتحال اس وقت لاشوں کے انبار ہیں اور بچے، عورتیں اور مرد جو ہیں ان کو جبر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بمبارمنٹ کے ذریعے ان کو مارا جا رہا ہے. اس کے علاوہ عورتوں کی جو ہے عزت اس کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس طرح ہو رہا ہے. لیکن اس کے مد مقابل حماس جو ہے وہ جتنی اس کی طاقت ہے اس سے بڑھ کر وہ اپنا کام کر رہی ہے. وہ کچھ انہوں نے جدید ہتھیار بھی استعمال کیے ہیں، کچھ میزائل وہ استعمال کیے ہیں. اور اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل سکون میں ہے تو وہ ناممکن ہے. حماس اور اس کے جو حمایتی جہادی گروپ ہیں وہ جناب بھرپور قسم کی ٹکر دے رہے ہیں. اب وہ ملک جس کو تمام یورپی یونین کے ممالک جو سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن حماس کو چند ممالک جو ہیں وہ خفیہ طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. اوپنلی کوئی ملک جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. روسی صدر پیوٹن نے کھل کھلا کر بیان دیا. چائنا نے کو اپنے بحری بیڑے روانہ کیے ہیں. یہ جنگ آنے والے وقت کے اندر کیا صورتحال اختیار کرے گی؟ کیا یہ جنگ پھیلتی جائے گی؟ کیا یہ جنگ اور خطوں کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی؟ یہ آنے والے دنوں کے اندر سوال
آپ پر اور میرے پر ایک سوچ کی شکل میں موجود ہے. امریکہ اور چائنا اس وقت کولڈ وار کے اندر ہے اور تائیوان اس کے اندر آ سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اسرائیل میدان جنگ جو ہے بنا ہوا ہے, لیکن اسرائیل کو بچایا جائے گا اور مسلمان ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے. اس میں عراق ہے, شام ہے, لبنان ہے. اسی طرح اس خطے کے اندر چائنا کو نیچا دکھانے کے لیے ایران ٹارگٹ پر, پاکستان ٹارگٹ پر, اس کے علاوہ اور جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے ٹارگٹ پر ہیں. اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان, افغانستان, ایران کیا ایک بڑی جو ہے جنگی میدان کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, یہ ایک بڑا سوچنے والا سوال ہے. جیسے ہی پاکستان کے اندر الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے بعد کچھ جناب معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو گئے. ایک تو یہ بڑا حملہ ہوا, یہ جو میاں والی کے اندر ایئر بیس پہ ہوا, اسی طرح چمن اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے اندر ہوا جہاں 18-19 لوگ پاکستان آرمی کے شہید ہوئے, لیکن پاکستان آرمی کے جوانوں نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا اور جہنم واصل ان کو کیا. جو جانی نقصان ہوا وہ فاٹا اور چمن کے علاقوں کے اندر مختلف کارروائیوں کے درمیان ہوا ہے, لیکن میاں والی کے اندر ایئر بیس پر جو ڈیمیج ہوا وہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ہے نا جی جو ہمارے دشمن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ اپنی دشمنی جو کر رہے ہیں اس کی صورتحال میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ڈیٹ صدر پاکستان نے دی, الیکشن کمشنر صاحب نے دی معزز سپریم کورٹ کے حکم پر, تو اس کے بعد ایک دم جناب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ایم پی اے بچے ہوئے تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. فواد چودھری صاحب جو کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے, اس کی میں تفصیل آپ کو ذرا بتاتا ہوں یہ کیا ہونے والا کیا ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. اسی طرح کچھ اور لوگ ہیں جن کو کے پی کے اندر سے گرفتار کیا گیا. اسد کیسر صاحب کو گرفتار کیا گیا, کسی پر اینٹی کرپشن کا مقدمہ, کسی پر وہ جس طرح چودھری ظہور اللہ صاحب تھے ان پر بھینس چوری کا مقدمہ کر دیا گیا تھا. حالانکہ کئی لوگوں نے ان سے بھینسوں کی اس وقت کی جو بھینس کی قیمت ہے اس سے زیادہ کئی بڑے بڑے جو خاندان اس وقت ترب کے پتے بنے ہوئے ہیں ان خاندانوں نے ان سے مالی امداد لی. اور اسی طرح بے شمار سیاستدان ہیں جن کی چودھری ظہور اللہ صاحب نے اس وقت اتنی ان کی جناب ہیلپ کی ہوگی کہ وہ 5-10 بھینسیں لے سکتے تھے, لیکن عزت دار اور بغیرت کے اندر بس اتنے فرق ہوتا ہے کہ عزت دار جو ہے وہ کسی کا احسان یاد رکھتا ہے اور بغیرت جو ہوتا ہے وہ احسان فراموش ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ جو سوچنے والی بات ہے کہ یہ ایک دم معاملات کیوں ہونے شروع ہو گئے. آپا فردوس عاشق عوان صاحبہ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جی ایک نجی ٹی وی چینل پہ کہ فواد چودھری صاحب کھل کر سامنے نہیں آ رہے. اب لا محالہ بات ہے کہ پورے پاکستان کو پتہ یہ فواد چودھری صاحب یا ادھر ادھر جو بھی لوگ جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں, اب وہ جب اپنے ووٹر کی طرف دیکھتے ہیں تو ووٹر کہتا ہے, نعرہ لگاتا ہے کہ میں عمران خان کو ووٹ دوں گا. اب انہوں نے بیچاروں نے اپنی مجبوری کے تحت استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی. اب وہ اپنے جس سے ووٹ لے کر انہوں نے اسمبلی میں آنا وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو قبول نہیں کریں گے, تو وہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جائیں تو کدھر جائیں. آگے استحکام پاکستان پارٹی ہے اور آگ ہے, پیچھے جناب عوام ہے. عوام نے ووٹ دینا ہے تو وہ آگے اس آگ کے دریا سے گزر کر آگے جائیں گے, لیکن جب عوام ہی پیچھے نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا. جس طرح نواز شریف صاحب آئے تھے تو وہ دیکھتے رہے جی, نہ ان کو ایئرپورٹ پر لینے گیا. جب پرانی بات میں آپ کی کر رہا ہوں, ابھی کی نہیں, ابھی تو جو جس طرح وہ آئے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, وہ تو سب کو پتہ ہی ہے. جو بچے جو چھوٹے تھے اس وقت ان کو نہیں پتا, جب نواز شریف صاحب کو مشرف صاحب نے باہر بھیجا تھا یا ڈیل کر کے باہر گئے تھے, پھر اس کے بعد واپس آئے تھے ایک دفعہ جہاز پر, تو ان کو ایئرپورٹ پر لینے ہی کوئی نہیں گیا تھا. جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ ہیں انہوں نے خود ہی گرفتاریاں دے دی تھیں اس وقت. یہ صورتحال ہوئی تھی. بہرحال کہ جی یہ نظام جو پاکستان کے اندر اس وقت چل رہا ہے جی, یہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ آنے والی جس طرح پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی تیار کر رہی ہے الیکشن کے متعلق, اسی طرح جو نواز شریف صاحب کو لانے والے لوگ ہیں یا نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے وہ بھی بڑی حکمت عملی کر رہی ہے اور اس کے تحت مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. صدر عارف علوی صاحب ان کے مین ٹارگٹ پر ہیں جی, جو آرٹیکل 6 کی طرف آج کل پرسوں چوتھ ایک درخواست ہو سکتا ہے جی آ جائے کہ صدر صاحب جو وہ معزز عدلیہ نے ایک چھوٹا سا وہ ریمارکس دیے ہیں جی. معزز عدلیہ کا تو ہر ریمارکس بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ انہوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ صدر صاحب نے اپنی آئینی حدود و قیود جو ہیں وہ استعمال کیوں نہیں کی. حالانکہ اس کے متعلق بہت سارے سوالات ہیں لیکن معزز عدلیہ بول نہیں سکتے جی. تو عارف علوی صاحب جو ہیں آنے والے وقتوں کے اندر آپ کو ٹارگٹ پر آتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب وہ اب سپریم کورٹ نے بلایا جی، وہ کیوں بلایا؟ وہ اس کے پیچھے دیکھنے میں تو یہ بات بڑی بھلی لگتی ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر میں آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ بھی عمران خان صاحب کو احساس دلانے کی مترادف ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے کبھی کچھ غلط کام کیے تھے اپنی حکومت کے دوران، چاہے وہ ان سے کروائے گئے تھے یا نہیں کروائے تھے. وقت بدلتا ہوا دیکھیں کہ آج آپ قید کے اندر ہیں، ریلیف مانگ رہے ہیں. یہ اس کا مین میسج ہے اور اس سے زیادہ الفاظ میرے پاس نہیں ہیں. جو سمجھنے والے وہ سمجھ گئے ہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. سائفر کا کیس جو ہے وہ اب جس طرح پوزیشن ہوگی وہ میں آپ کو رات کو ڈیٹیل جو ہے اس کے متعلق دوں گا جی، تازہ بتازہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ اب کیا بساط بچائی جا رہی ہے؟ ایک بڑی سازش تیار ہو رہی ہے جو میرا ذہن کر رہا ہے. آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب آپ کو استحکام پاکستان پارٹی میں یا پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے لوگ کی گرفتاریوں میں تیزی آتی ہوئی دیکھیں گے. پھر ان کو جیلوں کے اندر رکھا جائے گا. لیکن جو سلوک پاکستان تحریک انصاف کے محمود الرشید، اعجاز چودھری صاحب، پرویز الہی صاحب اور دیگر، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، اسی طرح بے شمار لسٹ ہے پوری، علی محمد خان، شہریار افریدی، جو ان کے ساتھ ہوا، جو عمران ریاض کے ساتھ ہوا، جو ارشد شریف سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ کراچی سے لے کر خیبر تک جو پاکستان تحریک انصاف پر جو لوگ گرفتار، اعظم سواتی ہوا، یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ جیلوں کے اندر ہوا، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ جیل کے اندر ہوا، وہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. جو میری سوچ کہتی ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. ان کو گرفتار کیا جائے گا، یہ پھر ظاہر کیا جائے گا کہ وہ نہیں ٹوٹ رہے. وہ جناب وہ اس بات پر اٹل فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑیں گے. یہ آپ آنے والے دنوں کے اندر آپ بات دیکھیں گے. پھر اس کو ہائپ دی جائے گی میڈیا کے اوپر، پھر اس کو لوگوں کو یقین دلایا جائے گا کہ یہ ڈٹ گئے ہیں اور شاید پاکستان تحریک انصاف غلطی کر کے ان کو دوبارہ انجیکٹ کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے اندر. کیوں اس وقت جو پوزیشن ہے، نہ نون لیگ پنجاب میں جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ استحکام پاکستان پارٹی جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ کے پی کے اندر پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ کل ان کی خبر آئی ہے کہ انہوں نے جو جلسہ کیا ہے کسی جگہ پہ، وہ جناب انہوں نے کہا جی پٹرول فری. اب لوگوں نے پٹرول لیا تو لوگوں نے کہا جی کہ پٹرول خٹک صاحب کا اور ووٹ عمران خان کا. اسی طرح اس دن جو جلسہ کیا اس میں لوگوں نے کہا جی بریانی ان لوگوں کی اور ووٹ عمران خان کا. یہ حقیقت حال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے جی، جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے. اب ان لوگوں کو دوبارہ ووٹ ڈلوانے کے لیے، ان کو کامیاب کروانے کے لیے ان سے گارنٹیاں لی جائیں گی، ان سے جو کچھ بھی کیا جائے گا وہ ایک علیحدہ پروسیجر ہے. اب ان کو دوبارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ثابت کرنے کے لیے، عمران خان صاحب کی کور کمیٹی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات باور کرائی جائے گی کہ یہ محب وطن بھی تھے اور پارٹی کے ساتھ مخلص بھی تھے. اس لیے ان کو جناب دوبارہ جو ہے چانس کسی طرح مل جائے. فرض کریں جتنے بھی لوگ میں جنہوں نے جو ہے وہ لائن کراس کی ہے زبان بیان کے اندر، شاید ان کو تو نہیں، چلو وہ دو تین زیادہ ہیں جس میں نام نہیں ان کا لیتا، انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو باتیں کی ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو سافٹ کارنر ملے گا پاکستان تحریک انصاف سے، شاید کہ جناب یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ دے دیں پارٹی کو دوبارہ آرگنائز کرنے کی خاطر، یا یہ پرانے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، پارٹی دوبارہ ایک دم پاؤں پر آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر وہی کھیل شروع ہوگا جی. کیوں ووٹر بلے کے نشان کے اوپر ٹکٹ ان کو اپنا الیکشن لڑیں گے. بلہ اگر عمران خان صاحب نے یہ غلطی کر لی اور اس کے بعد یہ لوگ پھر اسی طرف چلے جائیں گے جی جو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے ہوا کہ عمران خان صاحب کی پولیسیاں ناقص ہیں، فلاں ہیں. اگر عمران خان صاحب برسر اقتدار آ گئے، یا ہو سکتا ہے جی یہ جیت کر کہہ دیں جی کہ ہم نے پارٹی میں نہیں جانا، ہم فارورڈ بلاک بلا رہے ہیں، 100 بہانے اس کے ہوں گے جی. تو الیکشن کے اندر وہ جب اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ پڑے ابسٹین کر جائیں یا جو بھی کر جائیں، وہ نئے قانون کے تحت وہ اپنا راہ نکال لیں گے. یہ سارے کام کرنے کی خاطر اب آپ کو آنے والے دنوں کے اندر یہ محاذ کھلتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان تحریک انصاف کو بہلانے پھسلانے کی خاطر
اور ان لوگوں کو کامیاب کرانے کی خاطر ان لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا، ان کو جیلوں میں سکون دہ ماحول بھی فراہم کیا جائے گا، تنگ بھی نہیں کیا جائے گا. لیکن بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عوام عمران خان کے علاوہ کسی کو نہیں مان رہی. مہنگائی جو کچھ یہ سارا کچھ ہوا اس کی وجہ سے ان کی مقبولیت زیرو ہو گئی. اب کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنے جو اعلی کار یا اپنے کرندے ہیں ان کو کامیاب کروانا ہے. تو اس کے لیے یہ صورتحال میری سمجھ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب اس کے اوپر اپنی سوچ، آپ کی اپنی سوچ ہوگی. میں اس کے متعلق کوئی زیادہ بات نہیں کرتا. باقی جو ویڈیو اگلی آئے گی اس کے اندر وہ جتنی بھی تفصیلات آج کے دن کی ہوگی میں آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا.